السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 5 سال ہے۔ آپ اپنی والدہ کے پاس مکہ آ گئے ہیں۔ اب انہیں بیوہ ہونے کا کوئی غم نہ رہا۔ اب انہیں دن رات زیادہ لمبے نہیں لگتے تھے۔ بیٹا نظر آتا ہے تو سب پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ پیارا سا بیٹا گھر بھر میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اپنے دادا دادی چچا پھوپھیوں اور سب سے پیار لے رہا ہے۔ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ آپ کے ہم عمر ہیں۔ عباس بن عبد المطلب بھی انہی بچوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ بچے اپنے گھر کے صحن میں کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں تو کبھی بیت اللہ کے صحن میں۔ اسی طرح خوشی خوشی 1 سال گزر گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے۔ بی بی آمنہ اپنے ماں باپ کے شہر یثرب جا رہی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں اور ان کی کنیز ام ایمن بھی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ 1 مہینہ یثرب میں ہیں۔ مکے میں پانی بہت کم ہوتا ہے۔ یثرب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تالاب بھی نظر آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں ہی تیرنا سیکھا۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے خوب دوستی کی۔ یثرب میں بچے ایک مینار کی چوٹی پر بیٹھنے والے پرندوں کو وہاں سے اڑا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان بچوں کی تفریح کا سبب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں رہتے ہوئے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر پر جاتے۔ وہ یثرب کے ایک گھر کے اندر دفن ہیں۔ یثرب میں 1 مہینہ رہنے کے بعد بی بی آمنہ نے مکہ سے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ یثرب سے واپسی پر یہ قافلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی آمنہ، کنیز ام ایمن اور 2 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ ایک اونٹ پر سیدہ آمنہ اور دوسری اونٹنی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام ایمن سوار ہیں۔ جب یہ قافلہ ابواء کے مقام پر پہنچا تو بی بی آمنہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بی بی آمنہ کو بخار ہو گیا اور طبیعت سخت بگڑ گئی۔ ام ایمن بی بی آمنہ کی خدمت میں موجود ہے اور بیٹا اپنی والدہ کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہے۔ ابواء میں بی بی آمنہ کے علاج کی پوری کوشش کی گئی لیکن ان کی طبیعت نہ سنبھلی اور اسی بخار میں وہ اللہ کے پاس چلی گئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ گھر سے دور، مشکل اور خطرناک راستہ۔ اگر کوئی جاننے والا ہے تو صرف ام ایمن جو ان کی کنیز ہے۔ اب ام ایمن کی محبت کا امتحان ہے۔ ام ایمن کے سامنے اپنی مالکن کا 6 سال کا بیٹا ہے۔ ام ایمن پر تو غم کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا۔ اتنی مہربان مالکن، اتنا خیال اور احساس رکھنے والی ذات کہاں سے آئے گی؟ کبھی بی بی آمنہ کو دیکھتی جو پرسکون اپنے مالک حقیقی سے جا ملی اور کبھی اس ننھے معصوم کو دیکھتی۔ ابواء کے مقام پر ہی بی بی آمنہ کو دفن کر دیا گیا۔ ام ایمن اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی وفات پر بہت روئے اور بار بار روئے اور اپنی والدہ کی محبت کو یاد کر کر کے روتے رہتے۔ اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہتے۔ بی بی آمنہ کو دفن کرنے کے بعد مکہ کی طرف سفر شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس دوڑے۔ میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ میں آوازیں دے رہی تھی، محمد محمد محمد، رکو بیٹا، رک جاؤ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کر رک گئے، ایک بار پھر سے رونے لگے۔ میں بے بس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں بھی خوب روئی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میرا دل تو سنبھلنے کو تھا ہی نہیں۔ اس پیارے سے بیٹے کو کیسے دلاسا دوں؟ اور میں اور اللہ کا رسول دیر تک بی بی آمنہ کی قبر کے پاس بیٹھے روتے رہے۔ آخر کار خاموش ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا اور پھر انہیں سمجھایا۔ دوبارہ ہم مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچنے پر حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ایمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئی ہیں، بی بی آمنہ ساتھ نہیں آئیں، تو انہیں سارے صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ ابھی تو عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں بھولا کہ بہو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میرے پوتے کا کیا ہوگا؟ باپ کی کمی تو پوری نہیں کر سکا، ماں کی کہاں سے ہوگی؟ اللہ کریم نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر دیا، حوصلہ اور ہمت عطا کی۔ نبیوں کا سردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے اس کائنات کا سردار عبد المطلب کے گھرانے میں بھیجا ہے۔ اب تو زمانے کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا محبوب ایسا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے محبوب جیسا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ میں اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایمن کہتی ہیں کہ عام طور پہ بچے جب سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں چپکی ہوتی ہیں اور چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح سو کر اٹھتے تو حشاش بشاش ہوتے، بال سنورے ہوئے ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کبھی عام بچوں کی طرح بھوک کی شکایت بھی نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، ایمن میری ماں ہے۔ رسول اللہ نے بعد میں زمانے میں کسی کو طعنہ دیتے ہوئے سنا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا، کالی ماں کے بیٹے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کہا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ کسی سفید رنگ والی ماں کے بیٹے کو کسی کالے رنگ والی ماں کے بیٹے پر برتری حاصل نہیں، سوائے اللہ کریم سے ڈرنے کے۔ محمد سفید رنگ والی ماں کا بیٹا بھی ہے اور اسے کالے رنگ والی ماں نے بھی پالا ہے، وہ ان دونوں کا بیٹا ہے۔ عبد المطلب جب مجلس میں جاتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دادا کی کرسی پر بیٹھ جاتے، جہاں سرداروں کو بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ عبد المطلب نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے چچا نے انہیں روکا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے سے ناراض ہوتے ہوئے سختی میں کہا اور پوتے کو محبت سے اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے۔ دادا جان آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ایمن کو تاکید کر رکھی تھی کہ ایمن، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں کبھی کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ میرا یہ بیٹا امت کا آخری نبی ہوگا۔ عبد المطلب کا آخری وقت قریب ہے۔ انہوں نے ابو طالب کو بلایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، محمد کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کا خوب خیال رکھنا، زندگی بھر اس کی سرپرستی کرنا، ہر دکھ تکلیف اور خطرے سے اسے بچانا۔ جناب ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے گلے سے لگایا اور اپنے والد سے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے کہا ہے۔ جناب عبد المطلب نے آخری سانسوں تک اپنا وعدہ نبھایا۔ عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور لیٹے لیٹے انہیں گلے لگایا اور ان کے ماتھے چومے، اور مکہ کی شان، بنی ہاشم کا سردار، یتیموں کا باپ عبد المطلب اپنے مالک سے جا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر سے یتیم ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے 108 سال کی عمر میں وفات پائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال تک اپنے دادا جان کے ساتھ رہے۔ جناب عبد المطلب کی وفات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ آپ اپنے دادا جان کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور غم سے نڈال رو رہے تھے۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والد، والدہ اور دادا جان کے چلے جانے کا بہت غم تھا۔